الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ۔ صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے علم نجوم کا حصہ حاصل کیا اس نے جادو کا حصہ حاصل کیا، جس نے اسے بڑھایا اتنا ہی اسے بڑھایا۔ احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے جو بڑی عظمتوں والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، علم نجوم سے مراد کہانت کا علم ہے، یعنی غیب کی خبریں دینا، اور یہ لوگ چونکہ شریر شیطانوں سے قرب پیدا کرتے ہیں، اور قرب پیدا کرنے کے بعد جو ہے وہ شیطان جو عالم الغیب میں اللہ اور فرشتوں کے درمیان گفتگو ہوتی ہے یا جو احکامات نازل ہوتے ہیں، فرشتے بعد میں آسمان دنیا پر آپس میں جب گفتگو کرتے ہیں تو یہ چوری چھپے بیٹھ کر ان کی ایک آدھ کو گفتگو سن لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جو ہے سو ملا کر وہ جو کہن ہوتے ہیں، جو نجومی وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو آ کے بتاتے ہیں، تو اس میں جھوٹ کی آمیزش جو ہے وہ تقریباً 99.9% ہوتی ہے۔ وہ جو کچھ پوائنٹ رہ جاتے ہیں 0.1% وہ سچی ہوتی ہے، تو لوگ پھر اس کی طرف جس کو کی سچی ہو جاتی ہے رجوع کرتے ہیں۔ تو علم نجوم سے مراد کہانت یعنی آئندہ کی خبریں بتانے کا علم ہے کہ ستاروں سے علم غیب حاصل کیا جائے۔ اس علم کو جادو سے تشبیہ دی گئی ہے اور اس کی انتہائی ذلت کے اظہار کے لیے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ علم نجوم جادو کی طرح برا ہے اور جادو گناہ کبیرہ ہے، اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے یا کفر کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ جس قدر وہ اپنے اس ستاروں کے علم یعنی علم نجوم میں زیادتی کرے گا، اسی قدر گویا جادو میں زیادتی کرے گا اور اپنے گناہوں کو جو گناہ کبیرہ ہے وہ بڑھائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، اس طرح کہ جیسے تاروں سے بارش کا وقت معلوم کرنا، آندھیاں چلنا معلوم کرنا، سردی گرمی کا اندازہ لگانا، پھر ارزانی گرانی یعنی سستا یا تنگی ترشی یا دولت مندی یا غربت افلاس یا حالات کا اندازہ لگانا، یہ حرام ہے ستاروں سے، کہ یہ علوم غیبیہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے یا اس کے بتانے سے رسول جانتے ہیں، مگر ان سے وقت کو معلوم کرنا، اوقات کو معلوم کرنا، مہینے کی جو اندازہ لگانا تاریخ کا، جیسے چاند کا نکلنا، چاند کا غروب ہونا، گھٹنا، بڑھنا، پہلے دن کا ہے دوسرے دن کا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو سمت قبلہ معلوم کرنا صحرا میں یا ایسی جنگلوں میں جب پرانے وقت تھے، اب تو خیر اور چیزیں بھی آ گئی ہیں، یہ بالکل حق ہے، یعنی سمت قبلہ وغیرہ معلوم کرنا، تو حالات کا اندازہ لگانا، رات کا وقت کا معلوم کرنا کہ جنگل میں یا صحرا میں کتنا گزر چکا ہے، تو چاند کے طلوع کی خبر جو بذریعہ تاروں کے دی جائے شرعاً معتبر بھی نہیں ہے۔ تو دیکھ کے چاند، جیسے اب روزے آئے ہیں، چاند دیکھ کے روزے رکھیں گے، چاند دیکھ کے جو ہے وہ روزہ افطار کریں گے یعنی عید کریں گے، تو
اس میں جو ہے گواہی ہے۔ پھر جس سلطنت میں اس کے باشندوں کو چاند نظر آئے، اگلی سرحد نہیں جو ساتھ ملتی ہے، نہیں، اپنے ملک میں اگر چاند نظر آ گیا ہے تو روزہ ہوگا، اگر چاند نہیں آئے گا نظر تو روزہ نہیں ہوگا۔ بے شک ساتھ والے جو ملک ہیں انہوں نے دیکھ ہی کیوں نہ لیا ہو۔ سعودی عربیہ تو خیر بہت دور ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بھی عطا فرمائے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ علم نجوم اس قدر حاصل کرو جس سے تم صرف سمت قبلہ اور راستے معلوم کر لو، پھر آگے بس اتنا کافی ہے، اس سے باز رہو۔ لہٰذا علم توقیت برحق ہے، یعنی اوقات کا علم برحق ہے۔ یوں ہی علم ریاضی، علم حیت وغیرہ درست ہیں، یہ دوسرے علوم درست ہیں، لیکن اپنی حد میں رہ کے، یہ ریاضی کے علم ہندسوں سے اندازہ لگانا تو اپنی حد میں رہ کے تو یہ درست ہیں، لیکن جو ہے ان کو جادو کی طرح کرنا، غیب کی خبریں دینا، وہ حرام ہے، قطعی منع ہے، اور جادو جو ہے وہ کفر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔